جب جنگل کی خاموش فضا میں دو درندے ٹکراتے ہیں، ایک ایسا چھوٹا جانور جس کا حوصلہ ہاتھی جتنا اور دوسرا زہر اگلتا ہوا دیو، تو صرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون ہے جنگل کا سچا سلطان۔ آج کی جنگ میں ایک طرف ہے جنگل کا انڈر ڈاگ ہنی بیجر جو اپنی ساری زندگی ہنی کھانے میں گزارتا ہے، اور دوسری طرف ہے زمین کا خوفناک قاتل کوموڈو ڈریگن۔ کوموڈو ڈریگن زہر کا بادشاہ بھی کہلاتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا رینگنے والا جانور ہے جسے دنیا کی سب سے بڑی چھپکلی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی 10 فٹ تک ہوتی ہے، اس کا وزن 90 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ انڈونیشیا کے کوموڈو فلورس اور رینکا جیسے جزیرے پہ رہتا ہے۔ ہرن، بندر، بھینسیں، یہاں تک کہ انسانوں کو بھی کھانے میں مہارت حاصل رکھتا ہے۔ اگر اس کی خاص طاقتوں کے بارے میں بات کریں تو اس کا پوک بہت زہریلا ہوتا ہے، زخم کھلتا رہتا ہے اور شکار سست ہو کر مر جاتا ہے۔ دانت ایسے جیسے چاقو، 60 نوکیلے اندر کی طرف مڑے ہوئے دانت جو کسی بھی شکاری کو ایک لمحے میں چیٹ پاڑ کا شکار کر سکتے ہیں۔ ان کے پنجے شکار کو زمین پر گرا کر نوچنے میں مدد کرتے ہیں۔ ان کی دم ایک ہی جھٹکے میں ہڈی توڑنے میں ماہر ہوتی ہے۔ اگر ہم ان کے کمزور پہلو کی بات کریں تو یہ بہت سست روی کا شکار رہتے ہیں، ہمیشہ سست رہتے ہیں اور آہستہ سے چلتے ہیں۔ ان کی تھکن بہت جلدی ان پر حاوی ہو جاتی ہے، زہر اثر کرنے میں وقت لیتا ہے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں ہنی بیجر کی تو فولادی بھی ہے اور پاگل پن بھی ہے۔ اس کا قد چھوٹا ہوتا ہے، دل بڑا ہوتا ہے، اس کا وزن صرف 12 کلو گرام تک ہوتا ہے، قد 2 فٹ کے قریب ہوتا ہے۔ افریقہ، مشرقی وسطی اور جنوبی ایشیا میں پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ ہندوستان اور پاکستان میں بھی بکثرت ملتا ہے۔ دنیا کا سب سے ڈھیٹ اور بے خوف جانور ہے۔ جی ہاں، اگر اس کی مہارتوں کی بات کرتے ہیں تو وہ زہر برداشت کرنے کی قدرتی طاقت ہے، اس کے اندر سانپ کا زہر بھی برداشت کرتا ہے، یہ کنگ کوبرا کو آسانی سے چبا ڈالتا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے موٹے لچکدار چمڑے کی تو بہت زیادہ لچکدار اور موٹا چمڑا ہونے کی وجہ سے یہ کسی بھی قسم کے زہر کو اپنے اندر برداشت کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ دانت اور پنجے اکثر پھسل جاتے ہیں، دانت ہڈی تک چیرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے پنجے کی بات کریں تو زمین کھودنے سے لے کر دشمن کی آنکھیں نکالنے تک، دماغ کی بات کریں تو اوزار استعمال کرنے، جال سے نکلنے اور شکار کے انداز سیکھنے کی صلاحیت تک۔ اگر ہم اس کی کمزوریوں کی بات کریں تو اس کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے، زیادہ طاقت والے دشمن سے زخمی بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں تخیلاتی میدان جنگ میں، جس میں ہوں گے دو زبردست جانور۔ جنگل کی ریت پر خون کی خوشبو۔ مقام ہے انڈونیشیا کا ویران گرم اور خشک جزیرہ۔ ماحول ہے دوپہر، درجہ حرارت 42 سینٹی گریڈ، درختوں کی چھاؤں میں صرف سایہ اور انتظار۔ لڑائی کا آغاز کرتے ہیں۔ کوموڈو ڈریگن آہستہ آہستہ اپنے پنجے گھسیٹتا ہوا میدان میں داخل ہوتا ہے، اس کی زبان بار بار باہر آ رہی ہے، وہ ماحول کو جیکسن آرگن کے ذریعے سونگھ رہا ہے۔ جی ہاں، ہنی بیجر دور سے آتا ہے، سر جھکا ہوا، آنکھوں میں خوف نہیں صرف ہدف ہے۔ وہ پہلا قدم اٹھاتا ہے، ڈریگن پر حملہ کرتا ہے، اپنی دم سے ہنی بیجر کو دور جھٹک دیتا ہے۔ جی ہاں، ڈریگن اپنے پہلے ہی جھٹکے کو آسانی سے برداشت کرتا ہے۔ بیجر اٹھتا ہے مگر فوراً سیدھا ہو کر پلٹ وار کرتا ہے، ڈریگن کے پنجے پر کاٹ دیتا ہے۔ زہر کا وار، ڈریگن جبڑا کھول کر کاٹتا ہے، بیجر کے کندھے پر دانت پیوست کرتا ہے۔ زہر داخل ہو چکا ہے مگر بیجر سست نہیں ہوتا، آؤ وقت ہے نفسیاتی جنگ کا۔ بیجر زخم کے باوجود کوموڈو کی آنکھوں پر چپٹتا ہے، پنوں سے نوچتا ہے، دانتوں سے گردن کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈریگن زور زور سے تڑپ رہا ہے، وہ اپنی دم سے وار کرتا ہے، بیجر کو ایک بار پھر پیچھے دھکیلتا ہے۔ 10 منٹ کے بعد بیجر لڑکھڑا رہا ہے، زہر کا اثر شروع ہو چکا ہے، وہ سست ہو رہا ہے، آنکھیں بند، وہ زمین پر گر گیا۔ ڈریگن سمجھتا ہے جنگ ختم، لیکن اچانک بیجر کی آنکھیں کھلتی ہیں، وہ سانپ کے زہر جیسا دوبارہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ تو معمولی چیز ہے، وہ تو سانپ کے زہر کو بھی آسانی سے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اب بیجر آخری حملہ کرتا ہے، سیدھا ڈریگن کی گردن پر۔ بیجر ڈریگن کی گردن کو اپنی جوڑوں میں جکڑ لیتا ہے، ڈریگن تڑپتا ہے مگر بیجر کی گرفت فولادی ہے۔ آخر کار ڈریگن زمین پر گرتا ہے اور ساخت ہو جاتا ہے۔